حضرات، آپ کی سخن فہمیاں اور ارباب سخن کی اختراعیاں قابل ستودہ ہیں، لیکن گوائن صاحب نے جو مجھے پابند کیا مد حاضر میں، تو انشاءاللہ میں اس سے کبھی روبرداری نہیں کرتا، لیکن میں آج آپ کی توجہ اس لیے چاہ رہا ہوں، آپ باخبر لوگ ہیں، مطالعے کے شوقین افراد، اور ڈاکٹر حسن نظامی کی قیادت اور سامد و غامن کی نظارت، دیکھیے اتنے کاریاں استاد دنیا میں کسی کو نہیں بہتر ہو مجھے، یہ سامد بھی ہے اور غامن بھی ہے، آج کا ممدوح سامد بھی ہے غامن بھی ہے، تو یہ وہاں سے سرکا ہو کے یہاں آیا، تو آپ فرما رہے ہیں پر ایک سوال بھیجی تاکہ دو جملہ میں اس سلسلے کسی بات کو کسی فکر کو پہنچانے کے لیے بچنے کی کثرت نہیں چاہیے، شعور والدہ ہو تو بہت بڑی بات ہے، موضوع تو بہت نکلے ان شعراء کی جانب سے، لیکن ایک اکیلا بھار تھوڑی پڑ سکتا ہے، ایک زبان سے ایک وقت میں ہر موضوع کو نہیں نبھایا جا سکتا۔ چھوٹی سی بات رکھتا ہوں، آج یہ محفل اس عظیم الشان تیسرے علی کی ہے، توجہ کریں کہ عجیب انداز سے بات پیش کر رہا ہوں، شاید یہ پریت ہو گئی، آج کی یہ نسبت تیسرے علی سے ہے کہ جس میں پہلے اور دوسرے علی سے کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، تاریخ پر نظر ہے تو بات پہنچ جائے گا، اور فرق کیا ہے پہلے اور تیسرے کا ہے، پہلا بھی علی ہے، دوسرا بھی علی ہے، اور تیسرا بھی علی ہے، چوتھا بھی علی آئے گا، توجہ کریں، پہلا بھی علی ہے اور آج کا ممدوح بھی علی ہے، نہ یہاں کوئی فرق ہے نہ وہاں فرق ہے، ترتیب کا فرق ہے، وہ علی مرتضیٰ ہے یہ علی رضا ہے، اگر مانا آپ کے سامنے ہے وہ علی مرتضیٰ ہے یہ علی رضا ہے، جہاں سرے کوئی فرق نہ ہو اسے آٹھویں امامت کہا جاتا ہے۔ اب دوسرے بارے میں الحمدللہ مولا اس جذبے کو اس حوصلے کو ان افکار کو سلامت رکھی کہ کم از کم مد حاضر میں کچھ شعر سننے کو مل جاتی، بڑی دیر سے میں سن رہا تھا، لیکن ابھی ہمارے ہاں جو اساتذہ ہے شعراء میں یہ کچھ زحمت نہیں فرماتے اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے، ان کے ہاں مؤنث مذکر کو کوئی فرق نہیں، تعویذ کھلا ہوا مذکر ہے، مؤنث ابھی کس طرح استعمال کی، سب نظر رکھیے تاکہ آپ کی جو فکری جولانیہ ہے وہ تو میرا شامت ہے، اور زبان تحجد سڑا میں ہے، تو فرق ہے، ان سب چیزوں کو ذرا دیکھیے، اگر آپ کو اپنا معیار بحال رکھنا ہے نا تو زبان و ادب سے آشنائی بہت ضروری ہے۔ چلیے میں آپ کے سامنے دوسری بات کرتا ہوں، کیونکہ وقت نہیں تفصیل سے، اور دوسری بات یہ ہے، ایک بات یہ ہوگی، دوسری بات یہ آج تک
آپ کے جو آئیڈیل ہے 14 کے 14 اوروں کا آئیڈیل اور اس سے مجھے بحث نہیں، لیکن ہمارے جو آئیڈیل ہے وہ 14 کے 14 جتنی آپ کے بارے میں احادیث روایات فضائل سب سنے ہوں گے، سب آپ کے گوش گزار رہے ہیں، لیکن دنیا میں ازل سے لے کے قیامت کی فصیل تک ایک ایسی حدیث ہے جس کا نام سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی زنجیر۔ آج کے مختصر احتیاط کر رہا ہوں میں، مگر ایک نظریہ جو آپ کو دے رہا ہوں، خدا قسم کھگاتے رہو گے تو وہ ساتھ جائے گا، بڑی بات نہیں کرتا۔ اور وہ کیا ہے؟ جب مامون نے ابن ربی کے ورغلانے پر آپ کو طلب کیا توس طلب کیا، ابن ربی نے مامون سے بات کہی تھی کیونکہ اس کا مشیر خاص تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ تو مامون نے کہا کہ میری حکومت تو محفوظ نہیں ہے، کہا نہیں تیری حکومت کے لیے 3 اربیں بھی ہے، تو تمہاری تباہی کا سامان کر سکتا، ایک تو تمہارا بھائی مامون ہے امین، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسے قتل کروا دوں گا وزیر صاحب، تو کرسی یہ شہنشاہی جو اپنے خون کو نہ بچا دیا، وہ آل محمد کا آئیڈیل نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ گیا آپ تک پہنچے نہیں بات، کرسی کے تحفظ کے لیے بقا کے لیے سگے بھائی کا خون کیا جانا جائز، دیکھو گے مسئلہ نہیں آپ نے۔ دوسرا کون ہے؟ دوسرا اس کا وزیر ہے، بولے اس کو بھی میں فنا کرا دوں گا، اب تو بھی خبر نہیں۔ خدا کی قسم جتنے بھی آپ توجہ کریں اتنا کم ہے جو نہ کرے جا۔ ابن ربی نے کہا ایک ذات ہے جو مدینے میں ہے، اب آپ کا شوق والدہ ہے کہ نہیں؟ نہ تو آپ کا ہے، آپ کے الفاظ کہتے ہوئے وہ ایک ہے جو تیری حکومت کے لیے ضرب قائم ہے، حالانکہ وہ ضربت کا عادی نہیں ہے۔ دشمن کی زبان سے جملہ میں کر رہا ہوں، یعنی وہ تیز نہیں چلاتا مگر اتنا پرسکون ہے، اتنا پرسکون ہے کہ جہاں سمندر کبھی سکون سجدہ ریزیاں کرے، چہرے پر وہ روح و جلال و ہیبت تکلم نہیں کرتا مگر کلمات سجدہ کرتے ہیں، کسی سے مخاصمت نہیں رکھتا مگر اس کے دوست اس کو دیکھتے ہی اس کے طرفدار ہو جاتے ہیں۔ آپ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے؟ یہ کون بیان کرا؟ دشمن ازلی۔ ارے بھائی محمد کے بیٹوں کو اب اور کیا خیال چاہیے؟ جہاں دشمن خود مرد و سنا کر رہا ہو تو جو فرمائے اگر کہا بھائی وہ کون ہے؟ کہ وہ علی موسیٰ، موسیٰ کاظم کا بیٹا علی ہے، کہاں ہے؟ مدینے۔ کہ ٹھیک ہے انہیں طلب کرو۔ آپ نے تمہارا دیکھا ہو کہ جب امام کو بلایا گیا تو ہماری زبان میں ہماری، ٹھیک ہے، تو واقعی سب میں پیچھے نہ دیکھیے گا ہماری، تو امام ہماری بھی کیوں آنا ہے جبکہ یہ مستورات کا خاصہ ہے؟ یہ مرد آہن مرد خدا ہماری میں بیٹھ کے کیوں آ رہا ہے جبکہ اس سے کوئی نسبت نہیں ہے، کیونکہ سطر خواتین کے لیے۔ ابن ربی نے ایک جملہ کہا اور یہ کہا تھا
مامون تو بہت ہی بے خبر ہے کہ اس کا چہرہ جو دیکھ لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو اماری میں لانا تاکہ لوگ دیکھ کے اس کے نہ ہوتے جائیں۔ تو خوف شہنشاہیت امام پر پردے لگاتی ہے، مگر یہ جلوہ توحید ہے، سات باتوں کے بعد انسان ہوا ہے۔ ایک سلوات بھیجے میں کہ محمد دو جملے اور کروں گا، تیسری بات نہیں آگے بڑھو۔ اب جو مامون نے آپ کو طلب کیا باقاعدہ، ابھی کچھ شعراء نے جناب معصوم ان کو ہمراہی میں دکھایا ہے، تعریف پڑھا کر غلطی نہ سارے بنی ہاشم کے امام نے جمع کیا، سب تیار نکال لیا، میں اکیلا جاؤں تو آپ بالکل اسی طرح سے وصیت و نصیحت فرمائیے کہ دیکھو جس طرح میرا جب کوفے گیا پلٹ کے نہیں آیا، جس طرح میرا مولا حسین گیا پلٹ کے نہیں آیا، اس طرح میں بھی یہ جا رہا ہوں میں پلٹ کے مدینے نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، کسی کو ساتھ آنے کی ضرورت نہیں بتا سکتا۔ آپ سوچئے کہ جو نفری بھیجی تھی مامون نے ایک پابند توحید کے نگرانی کے لیے، پھر میرا جملہ ہے جو پابند توحید ہو اس کا مظہر عدالت ہے، وہ خسران مبین نہیں ہے، وہ عادل حقیقی ہے، سلطان العادل ہے، جو عدالتوں کا بادشاہ ہو۔ آخر خوف کس بات کا ہے جو 30,000 کی نفری بھیجی گئی 8ویں امام کو لانے کے لیے طوف تک چلے جائے۔ لیکن میں کیا بتاؤں، یہ تو واقعات نہ کبھی گزرے نہ کبھی دیکھے گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ راستے میں مدینے سے لے کے جو مامون نے شرط کا دیکھو، ایک تو انہیں عام راستے سے نہ لانا، دوسرے شیعہ آبادیوں سے نہ لانا، ورنہ انقلاب کا ماحول ہے، نہ کوئی جبر ہے، نہ کوئی ظلم ہے، نہ تشدد ہے، نہ ہتھکڑی ہے، نہ بیڑی ہے، مگر علی ہے۔ اب یہ 30,000 افراد کے نرخے میں ناکا سوار مدیت سفر میں ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے، قسم ہے اس پروردگار محمد کی جو 30,000 گئے تھے اس میں سے 20,000 نہج امام رضا میں آ گئے۔ راجہ فقط طریقہ نماز دیکھا، وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر زیارت ادا کرنا، دعائیہ لہجے، اب لہجے میں اس قدر کشش تھی، ارے دنیا محمد کی اولاد کو کیا پہچانے گی جن کے لہجے صحیح راستے بنا دے۔ دنیا کیا سمجھ پائے گی؟ 20,000 لوگ معتقد ہو کے کلمہ پنجتن میں آ گئے، توجہ کریں، بچے 10,000 چونکہ یہ ذرا دور دور تھے۔ امام کے نشست و برخاست جو دیکھے گا وہ بیگانہ نہیں رہ سکتا، توجہ کریں۔ اب تو یہ سفر چلانے کی بڑی بات کر گیا، اور پھر جسے آپ نیشاپور کہتے ہیں، یہ مرو سے ملا ہوا علاقہ جہاں پر محمود کی 70 ایجاد تھا، وہاں مردم خیز زمین تھی نیشاپور کی، جہاں ہر مکتبے فکر کے بڑے بڑے دینی علماء، وہ حیران خبر ہو چکی تھی، آج وہ آ رہا ہے ہماری دھرتی پر،
جو فخر عرب بھی ہے افتخار عجب بھی ہے. نئی بات پہنچ رہی ہے کیا؟ نہیں پہنچی بات. یہ تو آپ کی رسمی بات ہے، میں جانتا ہوں. چونکہ امام زین العابدین آپ کی والدہ والدہ ایران کے افضل ترین گھر کی بیٹی ہے. شیر ادھر سے لہو محمد کی طرف، یہ فخر عرب ہے، افتخار عجم تھا. تو وہ اس لیے غرور میں تھے. آج وہ ذات ہمارے درمیان آ رہی ہے جو دو قوموں کی اکلوتی نمائندہ ہے. اور پہنچے اور کون ہے تھا جو محمد کا بیٹا رہا. انصر صاحب نے جو طنز کیا ہے، ابھی ڈاکٹر کومین صاحب نے جو بات واضح کی ہے وہ اس کے تفصیل و تشریح کروں گا. براعت اسی کا نام ہے. ایک کہتے ہوئے شہرہ پر پانی کہاں ہوتا ہے، اس کی وضاحت تک میں آنا چاہتا ہوں. جو مدعائے حکومت ہے، جو مدعائے آمیریت ہے، جو مدعائے ملوکیت ہے، جو مدعائے شہنشاہیت ہے، مگر امامت علیحدہ ہے. سنی رکھے دے رہا ہوں. جب میرا مولا پہنچا اور وہ متعین تھے، یہ آنے والا دو قوموں کا اکلوتا نمائندہ، اس کے لہجے کے دماغ، اس کے زبان کی ادب، اس کی شیریں مقالی. آج ہمیں اس منظر کو تازہ کرنا ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں محمد چھوڑ گئے. آج کا بے غیرت مسلمان اپنے باپ داداؤں کو پڑھنے تو کر دکھانے ہیں. اہل سنت کے علماء نیشاپور میں وہ ان کے کلمات ہیں. آج ہمیں محمد کی یاد تازہ کرنی ہے کیونکہ اسی کا بیٹا آ رہا ہے. آپ میں جو امی ہے، کمال ہے، سعودی عرب کے دین کے پابندوں، اے رسمی غلاموں، یہودیت کے ٹکڑے بپلنے والے حرام خوروں، معیشت کی آماریہ پیداوار، تمہاری نسلوں کو خدا کی لعنت ہو. آل محمد تو مقابل آنا نہیں، ورنہ دین تمہارا کھل جائے گا. جو تقیہ میں گاڑی چل رہی ہے نا، وہ بغیر پیٹرول کے پیدل ہو جائے گا. جملہ سنیے لگے دے رہا ہوں تو خالی مزاج بدلے کے میرے جملے کہے آپ کے ساتھی. آپ دیکھیں وہاں پہنچے، فرمائش ہوئی آپ کا غلام بہار بردار ہے. نافع کے بہار کی اور بات بڑی ان کے تقدس کی بات کیا کرتے ہیں. لشکر بادشاہ، ناکا بادشاہ، ہماری بادشاہ، سوز بادشاہ، مگر بہار ناکا وہی پکڑے گا جو امامت آشنا. بہار نہیں بدلے گی. اور جب امامت یا عصمت آشنا بہار بردار نہیں ملے گا تو بہار ناکا کو آزاد کر دیا جائے گا. اب خود ناکا معیار بنے گا. جیسے مکے سے ہجرت کر کے جب میرا نبی مدینے آیا، ناکے کے بہار جہاں تک خط دے دی گئی وہی مدینے میں بنی ہے. جہاں تک بہار میں خط کھینچا وہی آج مسجد نبوی. تو اب جن کا آئیڈیل ایک حیوان اس کی عظمت تم نہیں سمجھ پاتے ہو تو انسان کو کیا سمجھ پاؤ گے. اس کے لیے قرآن کے اول اصل ان الانسان. توجہ فرمائیے، بات ختم کرو. اور پھر فرمائش ہوئی، لوگوں نے التجا کی کہ جب میں غفیر تھا ان کا ناکہ روکا جائے، کارواں روکا جائے. کسی نے کہا بادشاہ کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں، ناکہ روکا جائے. جیسے یہ کان امام کے کاروں سے ٹکرائی یہ بات، امامت کے کار سے ناکہ روکا جائے. اقتدار کس کا؟ حکومت کا حکم یہ ہے کہ ناکہ رکنا نہیں ہے، امامت کے لیے ناکہ روکا جائے. علماء نے ایک زبان پر کہا، اے فرزند رسول، یبن رسول اللہ، آج ہم رسول کی یاد کو تازہ دیکھنا
اپنے جد کے بیان کی جو اس میں ندرت ہے وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. آج تک اگر کسی نے سنا ہو تو اردو واپس کر دے گا. ابو جہل کا ممبر بنا بیٹھے تھے. میں سوال کر رہا ہوں. ہماری جب پردہ ہٹا تب لوگوں نے جلوہ محمد دیکھا. زبان کھلی تو تب دبائے حیدری دیکھا. فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا. لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا ان شرطوں میں سے میں ایک شرط ہوں. اب دنیا عرب دا کے صدا کر رہا ہے اگر جوڑی جو عربی گرامر کا ماہروں میں سے مجھے بتائے یہ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا کا مطلب کیا ہے. ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں یعنی آٹھواں نہیں تیسرا علی آٹھواں امام. اور جو فرمائیے اب دنیا کے مسلمانوں اپنی جنت دوزخ الگ بنا لو. جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا ایک ہی امام رضا ہے جو بغیر ائمہ کے کلمہ مکمل لو. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا اور ان شرطوں میں سے میں ایک شرط. اب امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اس کے فضائل لکھتے ہیں. دو جملے اور بچ ختم ہو گئی. یہ بیان فرماتے ہیں مسند میں امام احمد بن حنبل ایک لوتی ساری احادیث میں یہ حدیث ہے. اس کا نام سلسلۃ الذہب کیوں رکھا گیا یہ آپ کے علم نہیں تو واضح کرو. جس سونے کی لڑی کیوں اس حدیث کہا گیا ہے بس ایک حدیث ہے جس کا راوی کوئی ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے. نہیں پہنچ پا رہی ہے میری مجبوری ہے. نہیں آپ میرا ساتھ نہیں دے پا رہے میں عرض کر رہا ہوں اور تو بات بات دے جائے. لا الہ الا اللہ حسنی قال رسول اللہ. لا الہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی. لا الہ الا اللہ کلمہ یہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو کر عذاب سے بچ گیا. مگر عذاب سے محفوظ رہنے سے چند شرطیں ہیں. ان شرطوں میں سے میں علی مجھے موسیٰ میں ایک شرط ہوں. اب آپ سمجھے 14 شرطیں ہیں. آپ بتائیے تو علماء نے پوچھا جیسا ان کے آپ حضور اس کے اثرات بتائیں. کیا میں نے اپنے بابا موسی کاظم نے سنا. موسی کاظم نے اپنے باپ جعفر صادق سے جعفر صادق نے محمد باقر سے محمد باقر نے علی بن حسین سے علی بن حسین نے حسین بن علی سے حسین بن علی نے علی بن ابی طالب سے علی بن ابی طالب نے محمد سے محمد جبریل سے جبریل نے لوح محفوظ سے. اسی ایک ایسی حدیث کا کوئی راوی نہیں ہے جس میں کوئی غیر معصوم ہو. اسی لیے سلسلہ الذہب کا رکھا گیا. اب امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں یہ وہ نام محترم مقدس معتبر مصفح ہے. اگر دیوانے پر پردے تک کر دیا جائے تو دیوانہ عقلمند ہو جائے. لعنت ہے مسلمانوں پر جن کے نام پاگلوں کو عقلمند بنا دے. اس محمد کو ہذیان کہا تھا. کیوں کہا آخری جملہ علماء نے سنا کہ تشفی نہیں ہوئی مگر واللہ قسم پروردگار کی آج یاد محمد تازہ ہو گئی. محمد سے علی تک دیکھیے گا ایک سلسلہ. اور میرے خیال میں انصر صاحب نے کبھی کہا تھا میرا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. کچھ بیویاں ہوتی انہوں نے زہر دیا امام نے. آپ جملہ میرا سنیا کتاب میں نے نہیں رہتی ہے ہر انگریزی کتاب ملتا ہے.
ائمہ معصومین کی والدہ کا انتخاب یہ فقط اللہ نے. ائمہ معصومین کی والدہ جتنی ہیں وہ بڑی تفحص، جستجو، تلاش، جانچ پچھوڑ پھٹک کر لائی گئی. جنہوں نے اپنی بیٹیاں خود دی ہے انہوں نے دفع کی ہے. نہیں محبت ہے تو میں کیا میں سادہ والے نہیں کر سکتا. جنہوں نے بیٹیاں خود حوالے کی انہی بیٹیوں نے دفع کی. ہم نے دیکھا محمد کو بھی لوگوں نے شوق سے بیٹیاں دی. اگر قرآن کے عالم و جواب تو محمد کا ایک نکاح ہوا وہ بھی خدیجہ سے بس. خدیجہ کے بعد محمد سے کسی نے نکاح نہیں کیا. ثابت کرو اگر ہے تو ہے. مذہب چھوڑ دوں میں خدا کے قسم. تو پھر کچھ بیٹیاں دی گئی تو کوئی تو غرض نہیں ہوگی بیٹیاں دینے کے لیے. اصل میں یہ پرخاشتی علی تھی. بیٹیاں محمد کو لوگوں نے اس لیے دی تاکہ ان سے جو ہماری بیٹیوں سے نفس چلے حکومت ہماری طرف پلٹ آئے. قابل مطلق کا فیصلہ پہلے ہی تھا. بیٹیاں دیتے جاؤ ہم مکفل کرتے چلے جائیں گے، ہم پابندیاں لگاتے چلے جائیں گے. مگر یہ بخار ہر دور میں، جملہ سنی آخری جملہ، ہر دور میں یہ نسخہ استعمال کیا گیا. بغض و عداوت بھی ہے اور نوازے کی طلب بھی ہے. اسی گھر سے نوازوں کی طلب بھی ہے. اب یہی مسئلہ ایک مرحوم کا نام لیا انصر صاحب نے، یا میرے حسن. اب وہ بہت شدت درباری علماء تو بے پناہ پر سے آج بھی یہ بات چل رہا ہے کہ انتہا علماء لبادہ ہے اسلامی ہماری اس کے کاربند ہے ماشاء اللہ مولانا. کارستانیہ دیکھیے وہی درباری علماء ایک خبر اس نے اڑائی کہ میں ان کو اپنا ولی ہے بناتا ہوں. دیکھیے گا نام دیکھیے گا امام کو بولو طلب کیا گیا تو اس نے کہا ہماری پہلو جگہ بنائی تو میں تخت پر دے بیٹھوں تو میرے لیے ممبر لگایا جائے. مامون نے ممبر بگا کے امام کو بٹھایا. اس نے کہا میں نے آپ کو اپنا ولی ہے بنایا. کہا ولی ہے میں نہیں بن سکتا. کہا کیوں؟ کہا میں فیصلہ ہی نہیں کروں گا. کہا آپ کو تو بننا ہی ہے. کہ اگر تجھے بنانا ہی تو مجھ سے پوچھ کیوں رہا؟ نہیں وضاحت ہو پائی، جملہ ضائع ہو گیا. امام جانتا ہے کہ عدالت سے کام لینا ہے اور حکومت اپنے منمانے فیصلے کا پابند بنائے گی. امامت قید میں بھی رہ کے کسی کا قائدی نہیں ہے. جملہ پھر آپ نے کہ خدا کی امامت شاہوں کی قید میں رہ کے بھی مقید نہیں ہے. فیصلہ ہوگا تو خدا کا، فیصلہ ہوگا تو محمد کا، فیصلہ ہوگا تو علی کا. شاہوں کا فیصلہ نہیں کرتے. کہا تو یہ لوگ نے ٹھیک ہے دے دے ممبر بیٹھ کے مولا بھائی اس مدینہ تو بولی یہی کا مولا تھوڑی تھا. شکل دیکھی، وجاہت دیکھی، شفاعت دیکھی، ملاحت دیکھی. اچھا بھائی رائے کن کا وقت میں لگتی ہے بات. جب محمدین جیسا اور چچادار بھائی بھی بنی امیہ سے بنی بات آ گئی ہے. آپ دیکھیں رشتہ جوڑا بھی جا رہا ہے مگر کسی ایک کو بھی باقی نہیں رہنے دیا. یہ رشتے کی طلب کیوں ہے؟ اس نے اعلان کیا بنی عہدی کے بعد کہ میں اپنے یہ دختر نیک اختر کو آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں علل اعلان. درباری ملاؤں کی ٹالیاں دخیانی موجوں میں آ گئی. اب انہوں نے بیٹی کی جلدی سے بیٹی نے ارے یہ آپ نے کیا کرنا کیا ہے. میں نے اس کا راس و رئیس تھا یہ آپ نے
اب وہ دیر سے کہیں زیادہ کر چرچا ہی ہوتا ہے. ساری بے دل ڈول کے علماء ان کی شباہت ان کے خلیے دیکھیے تو یہ خلیے شباہت دکھائی دیتی ہے جیسے بھونگے کے اندر کا کیڑا باہر آ جائے وہ کہتے ہیں. اب یہ رشتہ انہوں نے نہیں دیکھے بلایا کیا بات ہے موقع کروا کیا بات ہے کہ یہ رشتہ ہمیں موجود کہاں بوریا رشید کہاں شہزادی. ارے یہ چمگادڑ آ کے سورج کی روشنی کو کہاں دیکھ پائے مگر حریف ہوتے ہوئے بھی وہ جانتا ہے علی رضا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. نتیجہ کیا ہے اس نے بگڑ کا خیرت پر آپ کو میٹنگ میں آنا اور وہ جتنے علماء تھے درباری وظیفہ خور حرام خور قبرستانوں سے اٹھا کے حمایت میں لیے گئے. اب تو بالکل خالی علماء ہے وہ معقول. ہاں بھائی آپ کی علت غائب کیا ہے کہ وہ بوریا رشید کے ساتھ شہزادی کرے گا ہمیں منظور ہے یہ نہیں. معمول کھڑا ہوا کہ لے خر دبا کو میں اپنی زبان کر رہا ہوں عربی میں یہی لفظ ہے بیٹھ جاؤ. کہا میرے وظیفے میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے میرے سر پر پاؤ میں نمان عبادت کا ترجمہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ تم یہ بتاؤ یہ بوریا رشید ہے کون جس کو میں نے اپنا ولی ہے بنایا. جواب وہی سے مل گیا کہ یہ کون ہے علی رضا کہ یہ محمد کا بیٹا ہے کہ یہی تو ہماری شکست ہے. معمول نے کہا ہماری یہ شکست ہے تم مانی بھی رہے کہ یہ رسول کا بیٹا ہے تم تو ہار گئے. تم نے ہمیشہ محمد سے دشمنی کی. آج اسی شکست کی وجہ سے یہ میں انکار کر رہا ہوں اسی شکست کی وجہ سے میں یہ انکار کر رہا ہوں. کہا اور وضاحت کیجیے. مولوی نام ہے مطالعہ نہ کرنے کا مولوی نام ہے زکات فطرہ کھانے کا اور کوئی کام نہیں ہونے کا اور خام خان ناف و غذا پہ اوپر سے بات نہیں. جملہ سنیے معمور ایسا پڑھائی قابل تھا علماء سے زیادہ قابل تھے یہ بتا دیتا ہوں. علماء کو اس نے جو للکارا کہو بے شرمو تمہیں پتہ نہیں ہے ابھی تک میں بے نام و نشان ہوں. آپ کے سکوت پر آپ کے نام پر 100 فوجیوں میں جو قربان ابھی تک میں بادشاہ ہوتے ہوئے بھی بے نام و نشان. علی رضا بیٹا ہے محمد کا حبیبہ بیٹی ہے میری. میں نے رشتہ اس لیے کیا جب اس کے بدن سے کوئی اولاد آئے دنیا میں اگر محمد اس کا دادا ہے تو میں نانا کہلاؤں گا. آرزو آج پھر جوان ہو گئی بعد محمد چل کے جہاں جوان ہو رہی ہے تاکہ میں محمد کی اولاد کا نانا ہو جاؤں. تم نے عربی میں کہا تھا یا اردو میں پتہ نکل رہا ہے تم جہاں تک